اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ووصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات پڑھ دے بر محمد اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے پھر ہمیں زندگی میں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام کا جشن ولادت بنانے کے لیے اس مسجد جامع میں اکٹھا ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلے گزشتہ برسوں میں آج کی اس محفل میں جو کچھ میں عرض کرتا رہا ہوں، بس انہی باتوں کو مختلف انداز سے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یعنی کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ارادے سے ممبر پہ نہیں آیا، اور نئی بات میں پیش کہاں سے کروں گا، اس لیے کہ ہمارا دین ہی نیا نہیں ہے. نہ ہمارا قرآن نیا ہے، نہ ہماری شریعت نئی ہے، نہ ہمارا مذہب نیا ہے. وہی دین وہی مذہب کہ جو 1400 سال پہلے پائے تکمیل تک پہنچا. 1400 سال پہلے سامنے نہیں آیا، وجود میں نہیں آیا، بلکہ 1400 سال پہلے پائے تکمیل تک پہنچا. آج اسی دین اور اسی مذہب اسلام کے آخری نمائندے اور اپنے زمانے کے امام کی ولادت کی تاریخ میں ہم جشن منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. لہذا چند باتیں سماعت فرما لیں. اس سے باعث نہیں کہ آپ جاگ کے سن رہے ہیں کہ سو کے سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں.
خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ آج کی شب کو شب قدر کا مرتبہ اور درجہ حاصل ہے، اور شب قدر کہتے ہی اس رات کو ہیں جسے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں جاگ کر بسر کیا جائے۔ لہذا شب قدر میں سوتے وہی لوگ ہیں جن کا مقدر سویا ہوا ہوتا ہے۔ آج کی رات کا نام شب قدر تو نہیں ہے، لیکن اس سے کہتے ہیں لیلۃ البراءہ، سبحان اللہ، شب براءت۔ اردو میں تو ہم لفظیں بگاڑ دیتے ہیں، تلفظ خراب کر دیتے ہیں، لہذا کوئی شبرات کہتا ہے، کوئی شبرات کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ رات ہے شب براءت۔ براءت کے معنی کیا ہے؟ برات کے معنی ہے دوری کے، نجات کے، رہائی کے اور آزادی کے۔ قرآن میں ایک سورہ بھی ہے اس نام سے، سورہ براءت، جسے سورہ توبہ کا بھی نام دیا گیا ہے۔ تو آج کی رات کو سورہ شب براءت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آج کی شب میں پروردگار عالم ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ایسے افراد کو جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اپنے لطف و کرم سے انہیں آتش دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھتے کہ جب یہ رات اختتام کو پہنچتی ہے تو اللہ کا ولی اس کائنات میں قدم رکھتا ہے، پیغمبر کا آخری جانشین، اللہ کی آخری حجت، جس کے لیے پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک تمام معصومین نے اہتمام کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب آج کی رات آئی تو 10ویں امام کی خواہر گرامی جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام کی پھوپھی روزے سے تھی، چنانچہ 11ویں امام کے در دولت پر تشریف لائیں اور وہیں پہ نماز پڑھی اور روزہ کھولا۔ پھر جب جانے کا ارادہ کیا تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی آج کی شب یہی قیام فرمائیں، اس لیے کہ یہ رات جو گزرے گی اور اس کی صبح نمودار ہوگی تو اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہوگا۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کی طرف نگاہ اٹھائی، لیکن کچھ اس طرح کے آثار نظر نہیں آئے کہ جناب نرجس خاتون کے ہاں ولادت کے آثار ہوں، ولادت ہونے والی ہو۔ بہرحال چونکہ 11ویں امام تھے، امام نے کہا تو انہیں یقین تھا، وہیں قیام کیا اور پھر اس کے بعد پوری رات عبادت میں بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ نصف شب سے زیادہ کا وقت جب گزرا تو ایک مرتبہ پھر خیال آیا جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں کہ میں نرجس میں حمل کے آثار تو دیکھ نہیں رہی۔ اس وقت 11ویں امام بھی اپنے مصلے پہ تھے، وہیں سے امام نے آواز دی، پھوپھی حکم الہی کے سلسلے میں شک نہ فرمائی، جو اللہ کا حکم ہو چکا ہے
وہ ظاہر ہو کے رہے گا. چنانچہ سفید سحری نمودار کا اور اسی وقت جناب نرجس خاتون میں آثار حمر اچانک نمودار ہوئے. اور آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ بھی اللہ کا اہتمام تھا کہ جناب نرجس خاتون کے بطن میں جب تک امام تھے اس کا اندازہ اور احساس نہ اپنوں کو ہو سکا اور نہ دشمنوں کو ہو سکا. اور خاص طور پہ دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اس امر کی تلاش میں تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ جناب نرجس خاتون کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو کسی صورت سے پیدا ہونے سے پہلے ہی مثلا بچے کا خاتمہ کر دیا جائے. یعنی بچہ اس دنیا میں آ ہی نہ سکے. بالکل وہی صورت جو جناب موسیٰ کے سلسلے میں تھی. تمام بنی اسرائیل کی اور فرعون کی جتنی سرکاری طاقتیں تھیں وہ اسی سازش میں لگی ہوئی تھی کہ جناب موسیٰ پیدا ہی نہ ہو سکے. لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور پرورش فرعون کے گھر میں. چنانچہ یہاں بھی چونکہ ائمہ کی پیشن گوئی تھی کہ جو آخری ولی پیدا ہوگا یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور اسی صورت سے بھرے گا جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. نظام عدل قائم کرے گا, طاغوتیت کا خاتمہ کرے گا. ان سب کو اپنے تخت و تاج خطرے میں نظر آ رہے تھے. لہذا وہ کوشش میں تھے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس بچے کی ولادت کب اور کہاں ہونے والی ہے. چنانچہ سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے سلسلے میں انہوں نے جاسوسی کا بھی سلسلہ قائم کیا تھا. اور جاسوس عورتیں جنہیں آپ اپنی اردو کی زبان میں یا اپنے شہر کی زبان میں کٹنیاں کہتے ہیں, وہ جاتی تھی پتہ لگانے کے لیے کہ بنی ہاشم میں کون سی ایسی خاتون ہے کہ جن کے یہاں حمل کے آثار ہیں. لیکن کہیں اندازہ نہ ہوا. تو اچانک جب 15 شعبان کی صبح نمودار ہونے والی ہوئی تو جناب نرجس خاتون کے یہاں حمل کے آثار نمودار ہوئے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت آیا کہ جب ہمارا آخری امام دنیا میں تشریف لائے. ایک وقت اسی امام کے سلسلے میں کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے. یہ حدیث آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے, مر کے چلا جائے اس عالم میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اس سے پتہ چلا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا امت کے تمام افراد پہ واجب ہے. جو جس زمانے کا امام تھا, ہر دور اور ہر زمانے میں اس دور کے لوگوں پر اپنے زمانے کے امام کی معرفت واجب تھی. ہمارے زمانے کا امام کون ہے؟ وہی آخری امام عسکری کا لال جو اس پردہ غیبت میں ہے. چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. معرفت کے معنی کیا ہے؟ معرفت کے معنی ہے پہچاننا. ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے پہچاننا. ممکن ہے آپ کسی کو جانتے ہو مگر پہچانتے نہ ہو.
جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننا ابتدائی مرحلے کا نام ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ پہچاننے کا مرحلہ ہے۔ یعنی جب آپ کسی بھی چیز کو اجمالی طور پر جانتے ہیں، مختصر طور پہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں جاننا۔ لیکن جب تفصیلی طور پہ کسی کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں، اور تفصیلی طور پہ کسی شخص کو آپ جانتے ہوں، نام کے ساتھ، حسب و نسب کے ساتھ، قوم و قبیلے کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ، اس کے اوصاف و کمالات اور صفات کے ساتھ، تو اس جاننے کو صرف جاننا نہیں کہتے بلکہ پہچاننا کہتے ہیں۔ ہم سے امام کے سلسلے میں یہ مطالبہ نہیں کہ تم اپنے امام کے بارے میں صرف جان لو، اتنا ہی کافی ہے کہ ہاں ہمارے زمانے کا ایک آخری امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے اور ایک دن ظہور کرے گا، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہم سے معرفت کا مطالبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اور جب امام کو ہم پہچاننا چاہیں گے تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں کہ جن کا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ امام کے سلسلے میں کچھ باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج شکر پیاس کر دوں کہ جب امام کا ذکر آتا ہے تو امام کے سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں کہ جو بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلا مرحلہ امام کی سوانح حیات، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس کے بدن سے پیدا ہوئے، کس کے فرزند تھے، کس کی نسل میں تھے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر امام کے دیگر اوصاف و کمالات۔ تو سوانح حیات امام کے دیگر اوصاف و کمالات کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے غیبت کا، چونکہ ہمارے زمانے کا امام نظروں سے اوجھل ہے، اور نظروں سے اوجھل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے کا مطلب یہ کہ امام کے پردہ غیب میں ہونے کا مطلب یہ کہ امام منظر عام پر آ کر امامت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دیں گے، لیکن نظروں سے اوجھل رہ کر امامت کے جتنے فرائض ہیں وہ امام انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی اسلام پر، دین پر، مذہب پر وقت پڑا ہے، امام تشریف لائے ہیں اور امام نے دین اور مذہب کی حفاظت کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پردہ غیب میں ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی امام کی زیارت نہیں کر سکتا، کسی کی امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ بھی نہیں، اس لیے کہ امام پردہ غیب میں ہیں، مگر یہ ممکن ہے کہ خاص خاص مواقع پر خاص خاص افراد سے، خاص خاص چاہنے والوں سے یا مخصوص علماء سے امام ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہوں اور انہیں اپنی زیارت سے مشرف کرتے ہوں۔ اس سلسلے میں واقعات کی تفصیلات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، بلکہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے کتاب ہے ملاقات امام زمانہ، اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے کہ لوگوں کی امام سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ علامہ ہلی، شیخ مفید علیہ رحمہ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے بزرگ علماء کے سلسلے بہت سارے واقعات ہیں۔ علامہ ہلی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علامہ ہلی نے ایک حدیث دیکھا، ان کی نظر سے ایک حدیث گزری کہ جس میں جو امام حسین صاحب کی زیارت کے سلسلے میں تھی کہ جو امام کی زیارت کے لیے جائے اس پر جنت واجب ہے، اور اسی صورت سے ایک اور حدیث گزری نظر سے کہ جو 40 شب جمعہ
امام مظلوم کی زیارت کے لیے کربلا جائے تو اسے امام زمانہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا. چنانچہ علامہ ہلی نے یہ حدیث اور کچھ اور حدیثیں جو ان کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھیں، سوچا کہ ہم 40 شب جمعہ لگاتار جاتے ہیں، کربلا زیارت کرتے ہیں، جب امام سے ملاقات ہوگی تو اس کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھ لیں گے. چنانچہ مسلسل علامہ ہلی نے 40 شب جمعہ زیارت کی، اور جب 40ویں شب جمعہ گزر گئی تو اب وہ منتظر ہیں کہ امام سے ملاقات ہو، امام کی زیارت ہو. لیکن کوئی آثار امام سے ملاقات کے دکھائی نہیں دیے، نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ انہوں نے نجف واپسی کا ارادہ کیا. کیسے؟ خچر سے گئے تھے اور خچر پہ بیٹھ کر نجف انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، واپس آ رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے ایک مرد عرب کو دیکھا. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے علامہ ہلی کو سلام کیا. علامہ ہلی نے جواب سلام دیا. اس نے پوچھا کہ علامہ کیا بات ہے، میں تمہیں اس قدر خاموش اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تو پہلے تو علامہ ہلی نے بتانے سے گریز کیا کہ میں اپنی اس بات کا ان سے کیا تذکرہ کروں، لیکن اب اس نے اصرار کیا تو کہا کہ اصل وجہ یہ ہے. ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ علامہ کی نالین پاؤں سے نکل کے زمین پہ گر پڑی. اس مرد عرب نے اٹھایا اور نالین علامہ ہلی کو پہنا دی. جب علامہ ہلی نے ان کا یہ انداز دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، ابھی پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، ذکر کر دوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میری نظر سے گزری تھی، میں نے سوچا کہ میں 40 شب جمعہ جا کے کربلا میں امام کی زیارت کروں گا، جب امام سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے دریافت کروں گا. تو کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں. چنانچہ وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے. وہ واقعہ نقل کیا اور اس حدیث کی سچائی کے بارے میں انہیں متوجہ کیا. پھر کہا کہ لیکن یہ جو 40 شب جمعہ اپنے امام صاحب کی زیارت کرے گا اسے آخری امام کی زیارت نصیب ہوگی. کہ علامہ اب کیا چاہیے، میں نے نالین بھی تمہارے پاؤں میں پہنا دی. ایک صلوات پڑھ دے پر تو ملاقات ہوتی رہی ہے علماء سے، مراجع سے. اگر ہم بھی اپنے کو اس قابل بنا لیں تو ہم بھی امام کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں. اور چند مواقع اور چند جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بھرپور امکان پایا جاتا ہے امام سے ملاقات کا. اسی میں سے ایک جگہ خود کربلا معلیٰ، ذریعے امام کی زیارت کا شرف آپ شب جمعہ حاضر کریں. یقیناً امام زمانہ تشریف لاتے ہیں ہر شب جمعہ اپنے جد کی زیارت کے لیے. اسی صورت سے اگر آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ کی خدمت پیار کر دوں کہ حج کے تمام فرائض سب سے پہلے اگر کوئی انجام دیتا ہے تو وہ امام زمانہ ہے. چاہے وہ طواف کا مرحلہ ہو، سعی کا مرحلہ ہو، یا حجر اسود کو بوسہ دینے کا مرحلہ ہو. البتہ فرق یہی ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود امام کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے. صلوات پڑھ دے بر قابل اپنے آپ کو بنا لیں تو ہمیں امام کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے. اور ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے امام کو دیکھا ہو مگر پہچان نہ سکے ہو کہ امام. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام سے ملاقات ہوئی، امام کی زیارت ہوئی، لیکن ہم
समझ नहीं सके कि ये इमाम है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि नजफ में एक ताजिर थे, दुकानदार, उनके बारे में ये मशहूर था कि अक्सर इमाम उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ लाते हैं। चुनांचे ये बात नजफ के एक आलिम दीन को मालूम हुई तो वो बराबर जाते थे और उनकी दुकान का चक्कर लगाते थे कि कभी ऐसा हो कि इमाम से मुलाकात हो जाए, इमाम की ज़ियारत का शरफ में हासिल हो जाए। एक दिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक नूरानी चेहरा बुजुर्ग, जिनके चेहरे से नूर साते हैं, वहां तशरीफ फरमा है। तो इन्होंने करीने से अंदाजा लगाया हो न हो ये इमाम है। चुनांचे सामने आने की कोशिश की। जैसे ही सामने आने की कोशिश की, उन बुजुर्ग ने अपना चेहरा दूसरी मोड़ लिया, अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। फिर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की तो उन्होंने अपना रुख तीसरी तरफ कर लिया, यहां तक कि उन्हें आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी कि खुद को इस काबिल बनाओ कि हम खुद तुम्हारी ज़ियारत के लिए आए। एक सलवात पढ़ देना। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए याद करना चाहूंगा कि हम अगर वाकई इमाम के सच्चे चाहने वाले हैं, इमाम के वाकई दोतार हैं, तो सिर्फ जबानी दावे से काम नहीं चलने वाला है। हमें अपने आप को वैसा बनाना होगा जैसा इमाम चाहते हैं। अमली शिया, वाकईन दोस्तार इमाम, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हुकूक की अदायगी के एतबार से, एक दूसरे से ताल्लुकात के एतबार से, जितने उर्वानात हो सकते हैं, हमें अपने आप को इमाम का वाकई शिया बनाना होगा। और यही इंतजार का सबसे बड़ा मफहूम है। इमाम के इंतजार का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कहते हैं कि हम इमाम आपके मुंतजिर हैं, आप तशरीफ लाइए, कसीदा पढ़ रहे हैं, उसमें इमाम से ज़ुहूर की दरख्वास्त कर रहे हैं, मजलिस पढ़ी जा रही है, उसमें इमाम से ज़ुहूर की दरख्वास्त हो रही है, दुआएं कर रहे हैं इमाम के ज़ुहूर के लिए। नहीं, अगर वाकई हम चाहते हैं इमाम तशरीफ लाएं तो हमें अपने आप को इमाम का सिपाही बनाना होगा। और ऐसा सिपाही बनाना होगा कि अगर इमाम की नुसरत का हमें के लिए आवाज दी जाए तो हम इमाम की नुसरत के फरीजे को अंजाम दे सकें। और आपकी खिदमत में याद करूं कि जिस वक्त इमाम तशरीफ लाएंगे तो फजा में आवाज गूंजेगी। कौन सी आवाज? आवाज इस्तिगासा, वही आवाज जो करबला में इमाम मज़लूम ने बुलंद की थी। हल मिन नासिरिन यंसुरूनी हल मिन मुगीसिन युगीसुनी, ये आवाज इस्तिगासा बुलंद होगी और ये आवाज इस्तिगासा पूरी दुनिया में नशर होगी और दुनिया का हर इंसान इस आवाज को सुनेगा। जांचे जो लोग वाकई इमाम के सच्चे चाहने वाले होंगे, इस आवाज को सुनते ही जैसे ही लब्बैक लब्बैक इब्न रसूलुल्लाह कहते हुए दौड़ पड़ेंगे तो 40 कदम जाने के बाद सूरत हाल ये होगी कि उनका एक कदम अपने वतन में होगा, दूसरा कदम इमाम की खिदमत में होगा। लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब हम अपने आप को वाकईन अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से इमाम का चाहने वाला बनाए। दुआ है कि पालने वाले हमें ये तौफीक इनायत फरमा कि हम हर एतबार से अपने आप को वैसा बना सकें जैसा तू चाहता है, जैसा तेरा नबी चाहता है, जैसा हमारे इमाम चाहते हैं और जैसा हमारे ज़माने के इमाम चाहता है। और हमारे ज़माने के इमाम में के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के नासिरों और मददगारों में करार दे। हमारे इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिहक़्क़े मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मैं ये आयत पढ़ता हूँ 3 मरतबा। आज की शब की मुबारकबाद इस नीयत से कि आप पैगंबर की खिदमत में, शहजादी की खिदमत में, मौला कायनात की खिदमत में, तमाम ये मासूमी की खिदमत में, 11वें आम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। 3 मरतबा दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.